نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذو الحج شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ذو الحج اور قربانی کے فضائل و احکام کچھ میں بیان کروں گا۔ ماہ ذو الحج اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے ذو الحج کا مہینہ اسلامی و قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال کے مہینوں کی بالترتیب نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ۔ جیسا کہ ابھی ذو الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہم ذو الحج کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ ذو الحج یہ عربی زبان کا جملہ ہے اور یہ دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک ہے ذو اور دوسرا ہے الحج۔ ذو کا معنی ہے والا۔ عربی کے قاعدے کے لحاظ سے کبھی یہ ذو استعمال ہوتا ہے اور کبھی ذی استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مختلف حالات میں ذو الحجہ اور ذی الحجہ دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ اور الحجہ کی معنی ہے حج کرنے، تو ذو الحجہ کی معنی ہوئی حج کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں کیونکہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے اور حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، لہٰذا اس مہینے کے ساتھ حج کی ادائیگی کا تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو ذو الحجہ یعنی حج والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ذو الحج کا مہینہ ماہ ذی القعدہ کے اختتام پر شروع ہوتا ہے اور ذو الحجہ اسلامی سال کا بالکل آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے پر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ذو الحج کا مہینہ جو سال کا اختتامی مہینہ ہے، گویا کہ پورے سال کا تمتع اور خلاصہ ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک سال مکمل ہونے پر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے کہ وہ کسی حال میں گزارا اور اس کو اس پورے سال میں کیا کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا موقع نصیب ہوا۔ اچھی حالت پر شکر کرے اور بری حالت پر استغفار کرے اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے بری حالت کو اچھی حالت سے تبدیل کرنے کا ارادہ اور عہد کرے۔ جیسا کہ گزرا کہ اس مہینے میں اسلام کا اہم رکن فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو ذو الحج یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ اور حج کے علاوہ اس مبارک مہینے میں اسلامی تہوار یعنی عید الاضحیٰ کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں بندگان خدا بارگاہ خداوندی میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور اسلام کا دوسرا سالانہ بڑا تہوار جو ہے وہ ہے عید الاضحیٰ کے نام سے مقرر کیا گیا ہے، اور جس مہینے میں حج، قربانی اور عید جیسے بڑے اہم احکامات رکھے گئے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ مہینہ انتہائی عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہوگا۔ ایک عید اگر شوال کے مہینے میں آتی ہے تو دوسری عید ذو الحج کے مہینے میں آتی ہے، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں مہمانی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں بندے اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اللہ تعالیٰ بندوں کے میزبان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اللہ تعالیٰ بندوں کے میزبان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بندوں کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر شوال کے صرف ایک دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور صرف اس ایک دن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ذو الحج کے چاروں دنوں یعنی 10واں دن، 11واں دن، 12واں دن اور 13 ذو الحج میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔
اور قربانی کی ادائیگی کا وقت بھی 3 دن تک رکھا گیا ہے، یعنی 10 ذو الحج سے لے کر 12 ذو الحج تک، جس سے معلوم ہوا کہ ذو الحج کی عید بڑی عید ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ عظمت و فضیلت والے مہینوں میں سے ہے، جس میں عبادت کا خاص مقام، اور اس مہینے کا پہلا عشرہ تو بہت ہی فضیلت رکھتا ہے، اور عرفہ یعنی 9 ذو الحج کے دن فضیلت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینہ ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین میں، ان میں 4 مہینے عظمت کے ہیں، یہی ہیں سیدھا دین، سوائے ان مہینوں میں ظلم مت کرو اپنے اوپر۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے انشاءاللہ